بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہے حارث کی۔ کچھ دن پہلے تک وہ بہت اچھا ہنستا بستا لڑکا تھا، مگر اسے پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا۔ وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا، راتوں کو اکیلا ہی جاگتا، گھنٹوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا رہتا، فریج میں پڑا کچا گوشت کھاتا، کمرے کی لائٹ آن ہوتی تو چیختا۔ حارث کے بابا سے میری ملاقات ہوئی، ان کو اس طرح پریشان دیکھا تو پوچھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے یہ ساری بات حارث کی بتائی۔ میں نے حارث کے بابا سے کہا، یہ کوئی دماغی بیماری نہیں ہے، آپ حارث کو لے کر میرے ساتھ شاہ صاحب کے پاس چلیں۔ اگلا دن ہمارا جانے کے لیے بن گیا۔ ہم شاہ صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں حارث اور اس کے بابا اور بھائی کو لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں حارث اونچی اونچی چیختا اور پھر سر جھکا کر نیچے کی طرف دیکھی جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ ہم شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچ چکے تھے۔ ہم جیسے ہی اندر جانے لگے، حارث نے زور سے چیخ ماری اور بھاگنے کی ناکام کوشش کی، مگر ہم سب نے مل کر اسے پکڑے رکھا۔ اس میں آج غیر معمولی طاقت تھی۔ ہم خاص وقت لے کر آئے تھے، اس لیے آستانے میں شاہ صاحب اکیلے تھے۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو، یہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ واقعی حارث جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ ایک دم سکون میں آ گیا تھا، بس شاہ صاحب کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، بیٹھ جا، میرے پاس بیٹھ جا۔ حارث نے بیٹھ کر شاہ صاحب کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ کر آنکھیں شاہ صاحب کی آنکھوں میں ڈالیں۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھ جا اور مجھے بتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے تو۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ شاہ صاحب کے پڑھتے ہی ہم سب نے اپنی آنکھوں سے ایک کالے کلر کا سایہ آتے دیکھا۔ شاہ صاحب نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ اچانک حارث کی آواز بھی بدل گئی۔ اس نے کہا، میرا نام لازر ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں اٹلی سے بلایا گیا ہوں، کالے جادو کا جن۔ شاہ صاحب نے پوچھا، تجھے کس نے بلایا ہے؟ جن نے کہا، مجھے یہاں کے اس نجومی نے بلایا ہے۔ نجومی کا نام سنتے ہی ہم سب چونک گئے، کیونکہ اس نجومی کی شاپ ہمارے محلے کے قریب ہی تھی۔ شاہ صاحب نے پوچھا، نجومی نے کیا حکم دیا ہے تجھے؟ اس جن نے کہا، اس کی موت چاہیے ہے، یہ نجومی نے کہا ہے مجھے۔ شاہ صاحب نے کہا، بدبخت، تو کون ہے موت دینے والا؟ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے زور زور سے آیات پڑھنا شروع کر دی۔ حارث ایک مرتبہ پھر چیخنا شروع ہو گیا اور کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ کے کھینچتا۔ شاہ صاحب پڑھتے پڑھتے ایک دم چپ ہو گئے اور ایک پھونک حارث کو ماری۔ حارث کے اندر سے پھر ہم نے ایک سایہ دوبارہ نکل کر باہر جاتے دیکھا۔ حارث بے ہوش ہو گیا۔ شاہ صاحب نے ایک تعویذ حارث کے گلے میں ڈالنے کے لیے دیا۔ وہ تعویذ کی برکت سے حارث نے آنکھیں کھولی اور اپنے بابا کے گلے لگ کے رویا۔ شاہ صاحب نے کہا، اب یہ ٹھیک ہے، تعویذ گلے سے نہ اتارنا۔ ہم واپس آ گئے۔ حارث بالکل اب ٹھیک تھا۔ ہم واپس آ کر سیدھا اسی نجومی کی شاپ پر گئے، اسے ڈرایا دھمکایا۔ پہلے وہ کچھ نہیں مانا، مگر جب ہم نے سختی سے پوچھنا شروع کیا تو اس نے بتایا۔ پھر اس نے جو بتایا وہ حارث کے بابا کے لیے چکرا دینے والا تھا۔ حارث کی پھپھو، جو کہ قریب ہی رہتی تھی، وہ اس نجومی کے پاس آئی اور حارث کی تصویر دیکھ کر کالے جادو کے ذریعے حارث کو مارنے کا کہا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ حارث کا رشتہ وہ اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، مگر حارث کے بابا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ حارث کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ بس اتنی سی بات کے لیے وہ اتنا حسد میں آ گئی کہ حارث کی جان لینی چاہیے۔ حارث کے بابا پہ جب سچ کھلا تو اس نے اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد حارث کے بابا ایک دم بہت بیمار ہو کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے۔
کیا وہ خود بیمار ہوئے تھے یا پھر ایک کالا جادو چلا تھا؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ بات ان کے ساتھ ایک راز بن کے قبر میں چلی گئی تھی۔ اتنی بات پہ خدارا جادو کی طرف مت جایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔